باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر مدنیۃ وہی 24 آیات و3 رکوعات. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اس سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 24 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس کا دوسرا نام ہے سورہ بنو نذیر. تو یہود کے مشہور قبائل تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے، یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، وہ بنو قینقاع کے تھے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ ان کی تاریخ اور ان کی بدعہدی کا ذکر ہے، ان سے لڑائی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورہ بنو نذیر، یہودیوں کے قبیلہ. تو یہ مدینے سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر ان کے محلات تھے، وہاں رہتے تھے. تو ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لائے، مکہ سے ہجرت فرما کر، تو ان سے پہلے عہد لی، معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور جو جس کے معاون ہیں اگر کوئی دیت وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اسے بھی ادا کریں گے. تو وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو وہ ایسے لے جاتے تھے کہ بھئی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ضرورت ہے ہمیں، نو مسلم ہیں. تو 70 بڑے بڑے حفاظ کو، بڑے بڑے قرہ، بڑے عالم تھے صحابہ، ان کو لے گئے بیر معونہ، غزوہ احد کے بعد. تو ان کو یہ لے گئے بہکا کے مشرک، اور پھر ان کو قتل کر دیا. ان میں صرف ایک بچے، حضرت عمرو بن امیہ زمری، وہ جیسے تیسے جان بچا کر بھاگے. ان 70 کے 70 یہ ایک بچے، 69 سب شہید کر دیے، یہ بچے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کے ساتھی ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، اس لیے غصے تھے. تو وہ جب راستے میں آ رہے تھے تو بنو عامر کے 2 کافر انہوں نے قتل کر دیے، حضرت عمرو بن امیہ زمری نے. اب جب یہ مدینے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ ان سے تو ہمارا معاہدہ تھا. بنو عامر یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو انہوں کہ تم نے یہ غلط کیا، اب اس کے جرمانے کا قتل دیت ہمیں دینی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طے تھا کہ ہم اسے جمع کریں گے، دیت دیں اس کی. اور یہ بنو قریظہ بھی ان سے پہلے معاہدہ تھا، تو ان کے پاس بھی آپ تشریف لے گئے، بنو قریظہ یہودیوں کے پاس. تو یہ گئے تو انہوں نے یہ پہلے ہی چاہتے تھے کسی طرح موقع ملے، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں. تو انہوں نے آپ کو تو لگا لیا باتوں میں، کیسا ہے کہ ہم لاتے ہیں جمع کر کے، آپ یہاں تشریف رکھیے دیوار کے پاس. اور ایک شخص کو اوپر عمرو بن جہاش، اسے چکی کا پارٹ لے کر کے اوپر سے گرا دینا، نعوذ باللہ آپ کا کام تمام ہو جائے گا اور ہمارا مطلب حل ہو جائے گا. تو وہ کرنے ہی والا تھے کہ حجبی اسلام نے آ کے وہیں سے خبر دے دی کہ آپ یہاں سے اٹھیے فوراً. تو آپ وہاں سے اٹھ گئے. تو ان کا جو قتل کا پلان تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مہلت دی 10 دن کی، کہ 10 دن میں تم یہاں سے نکل جاؤ، خالی کرو، یہ تم نے بدعہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے. تو یہ کہا نہیں، ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. ان کو بھی امید نہیں تھی، کیوں مضبوط قلعے تھے ان کے. سود کا، بیاج کا کاروبار انہوں نے شروع کیا پوری دنیا میں، اور وہاں بھی یہی قرض لوگوں کو دیتے، پیسے والے تھے. تو ان کا ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. اور منافقین نے ان کو آ کے اور بھر دیا. عبداللہ بن ابی ان کے ساتھیوں نے کہ نہیں، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، تمہیں کوئی نکالے گا تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے. انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا ان سے. جب 10 دن کے بعد انہوں نے
یہ تیار نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو لے کر ان کا محاصرہ کر لیا. وہ تقریباً 6 دن رہا محاصرہ. اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا اور بغیر جنگ کے یہ پھر راضی ہو گئے جانے کے لیے. بات اللہ نے ہیبت رعب ان کے دلوں میں ڈالی. اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور اللہ کی پاکی بڑائی تقدیس تحمید بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں، یعنی ہر چیز کو اپنی نماز میں معلوم ہے. کل قد علم صلاته و تسبیحه. ہر چیز کو لیونگ نان لیونگ، جاندار غیر جاندار، اپنی نماز میں ان کو معلوم ہے، اپنی تسبیح میں معلوم ہے. تسبیح تقدیس انسان کو تھوڑا سا اختیار ہے، وہ اللہ کی اطاعت سے گریز کرتا ہے، بھاگتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بڑائی عظمت بڑائی بیان کرتی. وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے. پھر اس کے غلبہ اور اس کی حکمت کا واقعہ بنو نذیر ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محلہ سے وہ نکل جائیں گے جہاں پوری مارکیٹ پہ ان کا قبضہ تھا. اللہ فرماتا ہے الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے، عیسائیوں یہودیوں میں سے جو کافر تھے ان کو نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لیول الحشر، پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے ان کو وہاں سے پھر یہ وہاں سے گئے، کچھ خیبر کی طرف چلے گئے، کچھ شام کی طرف گئے. شام کی جو سرزمین آپ نے فرمایا وہ محشر بپا ہونے کی سرزمین ہے، محشر وہیں اٹھایا جائے گا، سب وہاں جمع ہوں گے اولین آخرین. لیول الحشر، تو اس کو پہلا اجتماع اکٹھا کر کے سب کو نکال دیا. دوسرا حشر ان کا ہوا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں، انہوں نے سب کو نکال دیا ادھر شام کی طرف. اس لیے اول الحشر سے فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، تم نے خیال بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وہ تو مضبوط تھے ہر طرح سے. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے. مانعت حصون من اللہ، آدمی سمجھتا ہے اور اس کی طاقت سب دھری کی دھری رہ جاتی. اللہ کا فیصلہ آتا ہے، کیا کیا پلان بناتا ہے، موت کا فیصلہ آ گیا وہ چلا گیا. مانعت حصون من اللہ، کہ اللہ سے ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے مضبوط لوہا لاٹ قلعوں میں تم محفوظ ہو. فی بروج مشیدہ، تو یہ سمجھتے تھے قلعے بچا لیں گے. فاتاہم اللہ، تو اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں ان کو گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا، ہیبت ڈال، دہشت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور یہ تیار ہو گئے. 10 دن کی ان کو مہلت دی تھی، تیار نہیں ہوئے، نہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اللہ نے ہیبت ڈال دی تو یہ تیار ہو گئے جانے کے لیے. تو ان کو ان کی خواہش کے مطابق سامان جتنا لادا جا سکتا ہے اونٹوں پر اتنے لد کے لے گئے. تو یہ اپنی کڑی، تختے، کواڑ، دروازے سب لے گئے. ایک مشق آپ نے ان کو دی، تقریباً 600 اونٹ، اور اس پہ لاد کے سب چلے گئے، اور ان کو خود اپنے گھروں کو دیواروں کو گرا رہے تھے. تو اللہ نے اس کو فرمایا یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو وہ اجاڑ رہے تھے، بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، واحد المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھ سے، ایمان والے ان کے گھروں کو توڑ رہے تھے جب جیسے قبضہ ہوتا گیا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ نے فرمایا عبرت حاصل کرو، اے نگاہ والے، بصیرت والے، اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جو ہے کبھی سب کے سامنے ہی آ جاتی ہے، یہیں آ جاتی ہے، آخرت میں تو آئے گی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور پھر اس میں سب سے عبرت کا پہلو یہ تھا کہ وہ شخص جو عمرو بن جحاش تھا، جس نے پلان بنایا تھا کہ چکی کا پارٹ گرا دوں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، وہ اسلام لے آئے. 2 لوگ اسلام لائے، اس کے چچا زاد بھائی یامین بن عمر
وہ اسلام لائے، وہ اسلام لیا ہے، جس نے پلان بنایا تھا قتل کا وہ اسلام لیا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو نگاہوں والے، عقلوں والو، تم عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی کو مقدر نہ کیا ہوتا، پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا، تو ان کو اللہ دنیا میں بھی سخت سزا دیتا کہ تو جلا وطنی ہوئی چلے گئے ہو، لیکن یہ مقدر نہ ہوتا تو یہاں دنیا میں بھی سخت سزا ملتی، جیسے بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ ان کا جب محاصرہ کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی، تو بنو قریظہ سے بھی کہا انہوں نے کہ عہد شکنی مت کرنا ورنہ تو ان سے بھی یہ کہا کہ تم عہد جو اسے تجدید کر لو، اس کی رینیو کرا لو، کر لو اسے، لیکن یہ تیار نہیں ہوئے، ان کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا۔ بنو قریظہ جو تھے اس وقت انہوں نے تجدید کر لی، انہوں نے کہا ہم مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کیا کرتے تھے، مشرکین سے ملے ہوئے تھے۔ کعب بن اشرف 40 آدمیوں کو لے کر وہاں گیا بیت اللہ مشرکین سے، اور وہاں بیت اللہ میں جا کے اس نے قسمیں کھائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم چڑھائی کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا اللہ رسول کے حکم سے، تو ان کا یہ حشر ہوا۔ اللہ فرماتا لعذاب فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب۔ آخرت میں تو ہے کہ جو ایمان کے بغیر جو جائے گا یہاں سے، تو آخرت میں سخت سزا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، جنگ بدر کے بعد بھی آپ نے ان کو دعوت دی، اور یہ جانتے تھے، تورات کے پڑھے ہوئے سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اسی لیے شام سے یہاں آئے تھے مدینہ کہ آخری نبی یہی آئے گا ہجرت کر کے، یعنی یہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا ہجرت کر کے یہیں مدینہ آئے گا، اس لیے یہ آئے تھے اس کے انتظار۔ اور جب آ گئے تو شروع میں تو انہوں نے مخالفت نہیں کی جنگ بدر، لیکن جنگ احد کے بعد جب اس میں مسلمانوں کا پلڑا کچھ کمزور ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نبی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس سے ناپا ہار جیت سے کہ ہار کیسے جاتا ہے نبی، تو انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہو سکتے، اور نبی تو ہمارے خاندان میں سے ہوتا۔ یعنی سب کچھ جانتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا؟ انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو وہ کیسے کہ وہ ایسے کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں، چونکہ بستر میں کوئی اور ملا ہو، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں یقین ہی ہے ساری کتابوں میں، تو اس میں آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے صحابہ کا، سب کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو ہم اس جتنا اللہ نے بیان کیا اس سے ہم زیادہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مخالفت کی۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کرے گا تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ، جب وہاں ان کے کھجور کے درخت تھے وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ 6 دن کا وہ چلا تو ان کو غیظ و غضب میں باہر نکلے، تاکہ آپ نے حکم دیا کہ ان کو کاٹ دو، ان کے کھجوروں کو کچھ میں آگ لگا دی گئی۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ تو اسے منع فرماتے ہیں جلانے سے، کاٹنے سے، تو صحابہ کو پھر وہ ہوا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اس میں اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو جن لوگوں نے ان کو کاٹا تھا انہوں نے بھی درست کیا، جن لوگوں نے چھوڑ دیا کچھ نہیں سے چھوڑ دیا کہ بھئی ہمارے قبضے میں تو آئیں گے، ہمارے کام آئیں گے، تو اس لیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے انہوں نے چھوڑا۔ تو جنہوں نے چھوڑا تھا وہ بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے ان کو کاٹا تھا یا جلایا تھا وہ بھی صحیح تھا، ان کے یعنی اللہ کے دشمنوں کو غیظ و غضب دلانے کے لیے۔ ما قطعتم من لینۃ، جو کھجور کے درخت تم نے تو کاٹے تھے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہ ان کو ان کی جڑوں سمیت باقی رکھا تھا، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، یعنی یہ اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کا حکم تھا۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے وہ حکم دیا ہو،
تو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جو بات ہے وہ ہم نہیں مانیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. اس کا ذکر ہے نہیں کہیں قرآن میں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا. وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ نافرمانوں کو اللہ ذلیل کرے، رسوا کرے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، تو ایسا مال جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آئے اس کو مال فیء بولتے ہیں. دوسرا مال وہ ہے مال غنیمت، کہ حربیوں سے جو جنگجو کفار ہیں ان سے جنگ کی گئی، پھر جو مال آیا اسے مال غنیمت کہتے ہیں. تو مال فیء کا حکم بیان فرمایا. مال فیء کا حکم یہ اللہ کے رسول کی مالکانہ حاکمانہ تصرف میں وہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر جسے چاہیں وہ دیں، جس سے چاہیں روک لیں. مال غنیمت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک حصہ نکال دیا جاتا ہے خمس، اس کے بعد میں ان کو جو شرکا ہیں مجاہدین ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس میں ایسا نہیں، مال فیء میں ایسا نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہے جیسا آپ فرمائیں. تو اسی کا حکم ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور جو اللہ نے افاطمہ لوٹانا، ان مالک تو اللہ ہے ہر مال کا، تو اپنے نبی کو لوٹا دیا، پہلے ان کے پاس تھا وہ فائدہ اٹھا رہے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو اللہ نے اپنے رسول کو واپس لوٹا دیا ان سے لے کر. وَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، بغیر لڑے ملا تھا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط فرما دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اپنے فضل سے اپنی حکمت سے جسے قدرت دیتا ہے. مال فیء ان کو دے دیا اپنے نبی کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر ان کے مصارف بتائے کہ کہاں کہاں آپ اپنی ثواب دید سے ان کو خرچ کریں. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ، جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا من اہل القریٰ، تو وہ دیہات والوں سے لے کر، مشرق میں تھے یہ وہاں رہتے تھے، ان سے بنو نذیر سے لے کر فللہ، تو وہ اللہ کا ہے، اللہ کا حق ہے. تو اللہ کا تو سب کچھ ہے، یہ اللہ کا تبرک کے لیے نام لیا، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، تو عزت بڑھانے کے لیے، تو سارا مال اللہ کا ہے، تو یہ اللہ کا نام لیا عزت افزائی کے لیے. فللہ اللہ کا ہے، ولی رسول، اور رسول کا ہے، یعنی وہ جو مال فیء ہے وہ رسول کے تصرف میں ہوگا، آپ کی ثوابدیدگی پر ہوگا، جیسا آپ چاہیں اسے خرچ فرمائیں. ولی رسول ولی ذی القربہ، اور اعزا کا، رشتہ داروں کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزا ہیں، قرابت دار ہیں، بنو فاطمہ پہ وہ خرچ ہوتا. والیتامہ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر. تو آپ نے اسے خرچ کیا، آپ نے اپنے تصرف میں لیا، سال بھر کا اس سے خرچ لیا جاتا، باقی جو ہوتا اس سے سامان حرب جو ہے وہ لیا جاتا، ان جنگی سامان، وہ اسلام کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ چیز لی جاتی. وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، پھر یہ فرمایا کہ تاکہ وہ مال امیر لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے، ان کے قبضے میں ہی نہ رہے. کافروں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سود ہے، اسلام میں سود حرام، تو سود میں کیا ہوتا ہے، امیر تو اور امیر ہو جاتا ہے، غریب اور غریب ہو جاتا ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں، اسلام میں ایسا ہے کہ زکوٰۃ وہ امیر لوگ ان کو دینا ہے، وہ دیں غریب لوگوں کو سالانہ. اور اگر مسلمانوں کے یہاں زکوٰۃ وہ پابندی سے دیں تو مسلمانوں کے یہاں غربت نہ رہے، وہ ختم ہو جائے. مال کے لیے، مال میں جب کسی کا بھی مال ہے جب ہی فائدہ دے گا جب اس میں 3 شرائط پائے جائیں. ایک تو یہ کہ وہ حلال طیب ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نہ روکے اسے، کہ وہ فرائض واجبات ادا نہیں کرتا، ورنہ تو وہ نفع بخش نہیں ہے اس کے لیے. اور تیسرے اس کے ایک اللہ اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس مال میں ان کو وہ ادا کرتے رہے، پھر تو وہ مال نفع بخشے، ورنہ تو وہ آفت جانے، اور وہاں وہ بن جائے گا، سانپ بن جائے گا،
یعنی یہی مال وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، قسام بن جائے گا وہ خطرناک. تو یہ دولتم بین الاغنیاء منکم، اور یہ عام حکم وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو. تو یہ خاص مال کے بارے میں بھی، اور جو حکم وہ دیں، جو بھی حکم دیں. ایک صاحبہ نے مسئلہ پوچھا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی یہ جو گودنا ہے، آج کل بھی ہے، وہ گودتے ہیں، اسکن میں نشانات بناتے ہیں، اس کے کہاں ممانعات ہے، اس کا حکم ہے؟ منع فرمایا قرآن میں کہیں؟ آپ فرمایا منع فرمایا. اس نے کہا میں نے پوری قرآن پڑھ لی، مجھے تو کہیں نہیں ملا. تو آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھی ہے تم نے؟ یہ آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ تو میں نے پڑھی ہے. تو اس میں یہی ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ان سے، تو اس لیے قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے تو منع کیا، جن عوامر سے، جن نواہی سے، جن کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. ان اللہ شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. للہ الحمد رب السماوات ورب الارض والارض بها وفي السماوات والارض والارض. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ مذہب مفسر مذہب بن احمد سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ کفر کو، شرک کو اسلام اور ایمان تبدیل فرما. یا اللہ معصیت اور گناہ کی اطاعت تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشان دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کی نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما. اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما. اللہ ہمیں فرمان اللہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی وسلم.